علی سے عشق نہ ہو. حیدری صاحب دلیل دوں گا. اللہ کا عشق ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی سے عشق نہ ہو. میں سنی بھائی مجلس میں بیٹھے انہیں دعوت و فکر دے رہا ہوں، اور جو مجلس میں نہیں بیٹھے یہ ماشاءاللہ مخبرین کی تعداد کافی ہے، یہ انہیں پہنچا دیں گے، تو انہیں بھی پیغام دے رہا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک علی سے عشق نہ ہو اللہ سے عشق ہو جائے. جو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں اور پہنچیں گے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. انہیں اسی راستہ یہی ہے اللہ تک پہنچنا، یہی راستہ ہے. میں اپنے دل سے میں لذت لے کر بات کر رہا ہوں. دنیا کے کسی حلوے میں کیا لذت ہوگی جو علی کے نام میں رہتا ہے. پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں، اگر کسی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کا عشق حاصل کرنا ہے، اللہ کی ذات سے قرب حاصل کرنا ہے، تو اسے علی سے عشق کرنا ہوگا. میں ان بچوں سے اور دوسرے دوستوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، ذوبوا فی علی، علی میں گم ہو جاؤ. ذوبوا فی علی، علی میں گم ہو جاؤ. کما ہوا ذاق فی اللہ، جیسا علی اللہ میں گم ہو گیا. علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. ہاں بعض مانوس جملے نہیں ہوتے تو وہ ذرا حلق سے دیر سے اترتے ہیں، تو میری تو ذمہ داری ہے نا کہ میں حلق سے اتار کر آگے بڑھاؤں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا، تو کوئی شرک نہیں ہو رہا، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب کہا گیا ہے منبر سے کہ اللہ معاذ اللہ علی میں گم ہو گیا؟ اللہ کا معاذ اللہ علی میں گم ہونا کفر ہے، مگر علی کا اللہ میں گم ہونا عین توحید ہے، عین معرفت ہے. ذرا درک کریں میرے بچے اور جوان کے کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تھوڑا سا باہر جو بہن بھائی بیٹھے ہوئے وہ اندر آنا چاہتے ہیں، جگہ بنا دیجیے تھوڑی سی، ایک سلوات پڑھتے ہیں. تھوڑا سا زحمت کر لیجیے، تھوڑا تھوڑی جگہ بنا لیجیے. آگے آ جائیے تھوڑا سا. ایک اور سلوات نبی کی ذات پر پڑھیں. آ جائیے تھوڑا سا اور آگے. اللہ کا کسی میں اترنا یہ کفر ہے. عرفاء کے ہاں، صوفیاء کرام کے ہاں، اہل دل کے ہاں، اہل معرفت کے ہاں فنا فی اللہ کا ایک پورا باب ہے، باب معرفت ہے پورا. فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہونا، اللہ میں فنا ہونا. وہ بات اگر دہرا لی جائے تو پھر یہ میرا جملہ روشن رہے گی. اللہ میں فنا ہونا یہ باب معرفت الہیہ کا ایک باب ہے، عنوان معرفت الہیہ میں ایک باب ہے. اللہ کسی میں نہیں اترے گا، مگر اللہ کے اندر گم ہونے والے بہت ہیں.
اور جب اللہ کے اندر کوئی گم ہو جائے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ عرض کرتا ہوں، اور بڑی محنت کا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کسی میں نہیں آئے گا، یہ کفر ہے، یہ انکار توحید ہے، یہ معرفت الہی سے خالی بات ہے۔ ہم ایک دکان پر گئے جگ اور گلاس خریدنے کے لیے، اس نے ایک جگ کے ساتھ 6 گلاس بھی ہمیں دیے، مگر ایک گلاس میں ہمیں شبہ ہونے لگا کہ یہ چھوٹا ہے، ڈیزائن ایک ہی تھا مگر لگا کہ یہ چھوٹا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گلاس چھوٹا ہے، اس نے کہا نہیں یہ برابر ہے۔ تکرار بڑھنے لگی تو میں نے کہا کہ تکرار کی ضرورت نہیں، میں نے وہ چھوٹا گلاس ان 5 گلاسوں میں سے ایک گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ گلاس اس کے اندر چلا گیا۔ میں نے کہا یہی دلیل ہے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ کسی کا کسی میں اترنا بتا رہا ہے کہ جس میں اترا جا رہا ہے وہ بڑا ہے۔ اب اگر اللہ معاذ اللہ کہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اکبر نہ کہا جائے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، تو پھر یہ وہ کسی اور میں کیسے اترے گا؟ اللہ کسی اور میں ضم نہیں ہوگا، مگر جو چھوٹا ہوگا وہ بڑے میں ضم ہوگا۔ لہذا ذوبوا فی علی میں گم ہو جاؤ، علی میں گم ہو جاؤ، کما ہوا ذابٌ فی اللہ، جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ اور اگر کوئی کسی چیز میں گم ہو جائے، یہ گلاس مجھے دکھائیے، پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس گلاس پانی کے گلاس کے اندر اگر میں اپنی انگوٹھی ڈال دوں جی، تو اس انگوٹھی کو سوائے پانی کے کچھ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ اس میں ضم ہو گیا، یہ اس میں اتر گیا۔ اگر کوئی کسی میں ضم ہو جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے بچوں سے کہ علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ کہہ رہا ہوں، بڑی محنت کا، اب تک کی محنت کا حاصل جملہ ہے، علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ علی کا دشمن نظر ہی نہ آئے۔ سلام پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ پہلا مرحلہ یا پہلی دلیل، مولا کی بات زیادہ کرنے کی پہلی دلیل، ہمیں عشق علی تک پہنچنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس سال اگر ہم اپنی مجلسوں کا عنوان ہی عشق علی بنا دیں، مجھے نہیں پتا کس کی سیاست زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں، مگر علی کی سیاست کا سین بھی آ جائے تو دنیا میں مٹا نہیں سکتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بہت ہی روشن بات کر رہا ہوں، پہلے مرحلے میں کہہ دیتا ہوں، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا، ایسے نہیں سب بولیے، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا، مگر یاد رہے طے اسلامی مسالک کریں گے کہ ان کے مقدسات کیا ہیں۔ ایک پیغام، مسلمہ اسلامی مسالک کی توہین کرنا حرام ہے۔ خلفائے ثلاثہ، امہات المومنین، غالب اکثریتی اسلامی دنیا کا ایک مقدس عنوان ہے۔ فساد، لڑائی جھگڑا، دل آزاری، توہین، یہ کسی سمجھدار کا کام نہیں ہے۔ پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر یاد رہے بنی امیہ کی تعظیم ہم سے نہیں ہوگی۔
جملہ کہہ رہے ہیں تو ہماری مراد روشن ہے، ہماری مراد روشن ہے۔ ایک دو شخصیات مسلمہ اسلامی مساجد کے مقدسات کا عنوان ہے بنی امیہ میں، ان کو ہم ذہن میں نہیں ڈالیں۔ ہمارے پیش نظر وہ شخصیت نہیں ہے اس قاعدے کو کہتے ہوئے جو مسلمہ اسلامی مساجد کے مقدسات کا ایک عنوان ہے۔ ہمارے نزدیک جو مراد ہے وہ روشن ہے۔ یہ پاکستان ہے، مجمع دکھا کے روڈ میں نہیں لاؤ۔ بلند تر صلوات ہیں۔ اور ہم بہت ہی اطمینان اور یقین اور بڑی سکون کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور مملکت کا جو سربراہ، مملکت کی جو سرپرست اور ریاست جو ہوتی ہے وہ ایسے جیسے ایک گھر میں باپ ہوتا ہے۔ اگر بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو باپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو سیدھا کرے۔ تو اور الحمدللہ پاکستان کی حکومت اور ریاست بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہے، اور انشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی طور فرقہ واریت، تناؤ کھچاؤ، کسی طور لڑائی جھگڑا کسی کے حق میں نہیں ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے ایک اور بات کر کے میں اپنے مضمون کی طرف بڑھوں گا کہ اگر کوئی چپتا ہوا جھکا، کوئی اشتہار انگیزی کی پوسٹ، کوئی ایسی پوسٹ کہ جو آپ کو فرقہ واریت کی طرف راغب کر رہی ہو، وہ آپ کے موبائل میں آئے تو اس کا جواب ویسے ہی نہیں دینا جیسا وہ پوسٹ آئی ہے۔ اس کا جواب 3 جملوں کی صورت میں دینا ہے۔ جب وہ پوسٹ آئے تو یہاں سے ایک جواب جائے گا 3 جملوں کی صورت میں۔ پوری قوم 3 جملے لکھ کر جواب دے گی۔ سب سے پہلا جملہ حسینیت زندہ باد۔ پہلا جواب میں کہتا ہوں ایک بڑی تعداد تو اسی میں ذبح ہو جائے۔ پہلا جملہ حسینیت زندہ باد، دوسرا جملہ یزیدیت مرد آباد، اور تیسرا جملہ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج اجازت دیں تو ایک اور بات بھی کہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ چہلو میں امام حسین کی تیاری کی جس سے جب جملہ میرا پورا نہیں ہوا، پورا پیغام سنیے۔ ہر شہر مظفر آباد سمیت، کشمیر سمیت بات کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہر جہاں چہلم کا جلوس، سب جگہ ہے جہاں چہلم کا جلوس نکلتا ہے، اس جلوس کو مضبوط کریں گے، نئی ریلی اور نئی مشی نہیں کریں گے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ نہیں، آپ کی آرزو تو کچھ اور بھی ہے، مگر جو ہم کہہ رہے ہیں اسے مان لیجیے۔ کوئی نئی ریلی نہیں نکلے گی، کوئی مشی نہیں ہوگی۔ جہاں سے مرکزی مجلس اور اس کا جلوس ہے، اس جلوس میں کوئی فرد بشر، سنی شیعہ، عزادار کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا۔ امام حسین کی عزاداری میں آپ سے کم حصہ نہیں ہے سنی بھائیوں کا، لہٰذا
سنی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، عزاداروں کی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی پاکستان کے عزادار ہیں سنی شیعہ، وہ چیلوں کے جلوس مجلس سے لے کر اور جلوس کے اختتام تک جلوس کو ہی مشی بنائیں گے، جلوس کو ہی بھرپور انداز سے منعقد کریں گے. کوئی نئی ریلیاں ہر جگہ سے آ رہی ہیں، وہاں سے اتنے لوگ آ رہے ہیں، وہاں سے نہیں آنا ہے تو سواریوں میں آ چلیے، روڈ رستوں کے اوپر نہیں چلیے. نیا کام نہیں کرنا ہے. ہم کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ذمہ داروں، اور ہمارا کام بھی نہیں. یہ ساری باتیں بھی جو کر رہا ہوں یہ ریاست کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں. یہ ہم تعاون کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف عزاداری سے مخلص ہیں. بس ساری توجہ عزاداری پر، ساری توانائی جلوس اور مجلس پر. اور مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں بلکہ عزادار کا ہے. جو بھی جلوس میں شریک ہوتا ہے تو حسین کا چاہنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. اور ذرا بالا تر بات کیجیے، امام حسین کی یاد سے مسلمان نہیں کرتے. لہٰذا بھرپور انداز سے جہاں بھی مرکزی مجلس ہے اور وہاں سے جلوس نکل کے جہاں ختم ہوتا ہے. اور یاد رکھیے آدھے میں واپس نہیں آنا ہے. بعض لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے نہیں. اس دفعہ آخر تک جانا ہے. اس طرح اس دفعہ آخر تک جلوس مکمل کرنا ہے. اور جو ویل چیئروں پر بھی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، اور وہ بھی جلوس میں آئیں گے. اور ہر شہر کی انتظامیہ یعنی ادائی انتظامیہ سے کر رہا ہوں، انجمنوں سے اور ماتمیوں سے کر رہا ہوں کہ انتظامات کے لیے ابھی سے تیاری کریں. خواتین کا جلوس میں شریک ہونا اس انداز سے ہو کہ منظم نظر آئے. کر لیجئے، حصہ بانٹ لیجئے کہ آگے کے حصے میں ساری عورتیں ہوں گی، پیچھے کے حصے میں ساری عورتیں ہوں گی، یا برعکس. اور منظم کیجئے جلوس کو. اور اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے نظم و ضبط کی طرف جانے کا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صلوات پڑھ لیجئے. سبینوں کے بارے میں کراچی کے تمام دوستوں سے بھی مخاطب ہوں، اور 40 کمیٹیاں بنائیے، 40 جلوس کی کمیٹیاں بنائیے. سبینے ایک ہی جگہ 25 لگی ہوئی ہیں اور آدھے جلوس کے بعد ایک سبین کی نظر نہیں آ رہی. جو سبینوں کے پارٹس جاری رکھتے ہیں آپ، جو بھی طریقہ ہے جلوس میں سبین لگانے کا، اسے تقسیم کیجیے کہ ہر کچھ فاصلے کے بعد سبینے لگیں. سارا زور ایک ہی جگہ پر نہیں ہو. جلوس کو منظم کریں. اسکاؤٹ گروپ تیار ہو عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے. اور ہاتھ جوڑ کر علماء سے کہہ رہا ہوں، آپ جس شہر میں بھی ہو لباس اہل بیت پہن کر جلوس میں آئیں. اور نظر آنا چاہیے کہ اس شہر میں علماء کرام جلوس میں شامل ہیں. اور یہ سال 70 سال کا ریکارڈ بہتر کرے گا. پاکستان میں 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہمیں عزاداری کرتے ہوئے. اس سال بھرپور انداز سے امام حسین کی عزاداری میں شرکت ہوگی، اور کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے سوائے ایک بات کے، حسینیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد، پاکستان زندہ باد. صلوات پڑھیں گے محمد والے. بس یہی کہنا. سکے تو نہیں ہے نا. عظمت پنجتن کے باب میں یہ بات روشن ہے کہ اللہ نے ان کی خاطر سب کچھ بتایا ہے اور انہیں عظمتوں کا عنوان عطا کیا ہے. یہ حقیقت محمدیہ رکھنے والے لوگ ہیں. سیدہ مولا علی حسنین حقیقت محمدیہ رکھتے ہیں. سرکار دو جہاں کی زندگی کو مفصل کیا جائے تو پنجتن بنتے ہیں، اور پنجتن کی زندگی کو خلاصہ کیا جائے تو محمد بنتے ہیں. ہم اگر ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو یہ ناموں کے ساتھ پکارے جاتے ہیں، اور اگر ایک جگہ دیکھیں تو یہ سب محمد ہیں. ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے، ان سب کا عنوان فضیلت ایک ہی ہے، اور حقیقت ایک ہے. تب ہی تو سیدہ آتی ہیں تو نبی کھڑے ہوتے ہیں.
محمد وعلى نبی آتے ہیں محمد ولم صلوات نبی آتے ہیں تو علی کھڑے ہوتے ہیں، اور علی آتے ہیں تو نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور حسنین آ جائیں تو شانوں پر بیٹھتے ہیں۔ اور کیا آپ نے، شاعر کہتا ہے گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے۔ سیدنا نبی کھڑے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، چند قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے۔ قام اللہ نہیں ہے حدیث میں، قام الیہا ہے، کھڑے ہو کر الیہا ان کی طرف بڑھتے تھے، سیدہ کی طرف بڑھتے تھے۔ قبل یدیہا ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے۔ اجلس فی مجلس سے بیوی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اس کیفیت کو شاعر کو مصروں میں کہتا ہے گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، بے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ یہ گرانی ہے اس افراد پنجتن کی کہ اگر نبی کی پشت پر حسین بیٹھ جائے تو وزن پر وزن بیٹھا ہوا۔ نبی اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ وحی الہی نہ آ جائے۔ یہ بچے کا لاڈ نہیں اٹھایا جا رہا، بلکہ یہ دار رسالت ہے۔ میرا محمد تو ہے ہی نہیں کچھ، وما محمد الا رسول، میرا محمد تو کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ ان کا جو کام ہے وہ رسالت کا کام ہے۔ تو جب حسنین کو شانے پر بٹھا رہے ہیں تو یہ نانا اور نواسے کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے ایسے ہی حسنین کی محبت پہنچایا ہے، جیسا نماز پہنچایا ہے ایسے ہی حسنین کی محبت پہنچایا ہے۔ یہ تو حسن والا حسن ہے کہ کسی اور کے ایسے نواسے ہو تو لاؤ، ایسے سرکار کے نواسے ہیں۔ عنوان پنجتن بہت روشن، اور اس باب عظمت میں عزیزو ایک نام مولا علی کا، جسے عنوان انفسنا قرار دیا، نبی جیسا وجود۔ میں آج اپنے مضمون کو یہیں روکوں گا اور مسائل پڑھوں گا، اور کل سے اپنے مضمون میں بات کروں گا۔ آج کچھ پیغامات آج ہی دینے تھے، کچھ لوگوں کا انتظار تھا کہ پہلی مجلس میں کچھ کہتے ہیں، تو ہم بھی زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہ رہے تھے۔ میرے بزرگوں، میری شخصیات جنہوں نے مجھ سے رابطے کیے کہ آج ہی کچھ کہہ دیجیے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور بات تو یہ ہے کہ بات کسی اور کی نہیں ہے سوائے اہل بیت کی، سوائے پنجتن کے کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، ہمیں ملک کے خدا داد پاکستان عزیز ہے، اور میں اپنے ذاکرین اور علماء اور خطباء سے گزارش کروں گا کہ احتیاط، سمجھداری، ضابطہ اخلاق، ممبر کی زبان، مجلس کا ادب۔ جب اگر مجھے خطیب سے ہی نہ مل رہا ہو تو مجھے کہاں سے ملے گا؟ اگر مجھے ذاکر سے ہی ادب و احترام اور تہذیب ممبر نہ ملے تو کہاں سے ملے گا؟ تو الحمدللہ آج بھی ذاکرین نظام کی ایک نشست ہوئی ہے اور ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور میں اس اعلامیہ کی بھی اپنے حصے کی تائید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ یہ حسین کی یونیورسٹی ہے جیسے امام بارگاہ کہتے ہیں، اور اس یونیورسٹی کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے جیسے مجلس اعزا کہتے ہیں، اور اگر کلاس میں ٹیچر اچھا نہ ہو تو کلاس بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ کہنا پڑے گا مجھے اپنے عزیزوں سے کہ فلاں موضوع پر بات کیجیے اور فلاں احتیاط کے ساتھ بات کیجیے۔ خدا کے واسطے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں اپنے ذمہ داروں سے اور بانیان سے بھی اور آپ سامعین سے بھی، آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ مجھے نہیں چاہنے دیں اگر میں کوئی ذمہ دارانہ گفتگو کروں، مجھے روک لیں آپ کہ نہیں مولانا یہ بات آپ نے صحیح نہیں کی، اگر میں دلیل دے سکوں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے آئندہ نہیں کرنی چاہیے۔ معصوم صرف 14 ہیں، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی غلطی کرے تو اسے احساس کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جتنا دیر کریں گے، جتنا لمبا کریں گے، اتنا مسئلہ فساد کی طرف جائے گا۔ اور میں ان علماء اہل سنت کو بھی آفرین کہتا ہوں جنہوں نے معافیاں مانگی ہیں، توبہ کی ہے۔ اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے۔ یہ بڑے جگر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی،
اچھا میں تمہیں من سے بیٹھا نہیں ہوں کہ جو یہ کہہ دوں کہ جی میں نے معاف کر دیا. اگر میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ جرأت کی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی. سیکھنا چاہیے، اچھی چیزوں کو لینا چاہیے. اگر کوئی ہمارے یہاں سے غلطی ہو کوتاہی کا شکار ہے اسے ماننا چاہیے، کہنا چاہیے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تکرار نہیں کروں گا. ایک بات کی تکرار سبب بنتا ہے. دیکھیں گناہ صغیرہ اگر تکرار سے ہو تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، تو اسے روکنا یہیں پر ہی. اور انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہیں، سب کی توجہ ہو گئی ہے. رہ گئی ان لوگوں کی بات جو تکفیری ٹولہ ہے. میں بات اہل سنت کی کر رہا ہوں، میں ان کی نہیں کر رہا جنہیں سنی بھی سنی نہیں مانتے. جو تکفیری ٹولہ ہے جس نے پاکستان کی دیواروں کو تکفیری نعروں سے کالا کیا، بات ان کی نہیں ہو رہی. وہ نہیں معلوم کہاں سے ریال لیتے ہیں اور کہاں سے ڈالر لیتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ کس ایجنڈے کے اوپر. پاکستان کے وہ ازل سے مخالف ہے، پاکستان کے وہ شروع سے مخالف ہے. پاکستان کی دیواریں انہوں نے تکفیری نعروں سے کالی کی، ہمیں کچھ نہیں ہوا. میں ایک فورم پر بات کروں گا کہ ہمیں بتا دیجئے کہ ہمیں اور کتنی قربانیاں دینی ہیں، اس لیے کہ ہم قربانیوں سے گھبرانے والے، ہماری تو تاریخی قربانی ہے. ہم جان دینے والے لوگ ہیں، ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں. ہم اس قبیلے کے اوپر روتے ہیں کہ جنہیں پتھر مارا جاتا تھا تو وہ پلٹ کے پتھر مارتے لیتے تھے، صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، مقصد کو ذہن میں رکھتے تھے، ہدف کو ذہن میں رکھتے تھے. تو ان کی بات نہیں کر رہے کہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے. جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ زبان روکو ورنہ ہم زبان کاٹ لیں گے، میں ان سے مخاطب ہوں، یعنی ان کے ذمہ داروں سے مخاطب ہوں کہ یہ انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کہا. کبھی حجر ابن عدی کی زبان کاٹی، کبھی ہمارے یاسر کی زبان کاٹی، کبھی میثم کی زبان کاٹی، کبھی حضرت محمد ابن ابی بکر کی زبان کاٹی، کبھی عبد الرحمن ابن ابو بکر کی زبان کاٹی. تو یہ تو صحابہ کی زبانیں کاٹتے آئے. ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں زبان کٹ کے بھی پورا وجود علی علی پکارتا ہے. زبان سے ہم علی بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کردار سے. مختصر ہم زبان سے علی علی کہنے کے قائل نہیں ہیں، صرف ہم پورے وجود سے علی پکارنے کے قائل ہیں. لہذا زبان کے کٹنے سے مولا کا ذکر بند نہیں ہوگا. کوئی پوچھے مجھے معاف کیجیے گا، میں آج اپنے مضمون پر تمہید میں گزر گئی آج کی مجلس. کل سے بات اور آگے بہتر ہوگی، اور بس اتنا کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہمت حوصلے کے ساتھ وطن کی محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پاکستان کی سالمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی سازش کا ہم شکار نہیں ہوں گے. اور ایام عزا کو ایام عزا کہتے اس لیے ہیں، عزا لغت میں، عربی زبان میں، لغت میں عزا یعنی صبر. عزا کا مطلب ہے صبر، لغت میں عزا کا مطلب ہے صبر. ایام عزا یعنی ایام صبر. یہ جو ہم رو رہے ہوتے ہیں یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ورنہ بدلہ لینے والا روتا نہیں، مارنے والا روتا نہیں. جو مارنا نہیں چاہتا، بدلہ نہیں لینا چاہتا، وہ اپنا غصہ کہاں نکالے. حضرت مختار فرماتے ہیں حسین پہ اتنا رو کہ سینے میں غصہ جمع ہوتا رہے. رو رو کر اپنے سینے میں اپنا ملی قومی عقیدتی غصہ جمع کر لو، اور جب یہ غصہ جمع ہو جائے تو پھر دعا کرو کہ امام آ جائے، اور پھر اس غصے کو امام کے حکم پر نکالنا. جب امام کہیں کہ اب یہ کرو تو پھر یہ غصہ وہاں نکلے گا. ہم ایام عزا میں ہیں، ایام صبر میں. کہیں دنیا میں دکھائیں کہ اتنا بڑا مجمع امام بارگاہ ہو رہے، اس وقت باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں. کہیں اتنا بڑا مجمع دنیا میں اس لیے جمع ہوتا ہو کہ وہ رونے جا رہا ہے. رونے کے لیے جمع ہوتا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مجلس میں جا رہے ہیں. کون پڑھ رہا ہے؟ مثلاً شاہد شرف نقوی کہنے لگے وہ فضائل تو بس میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ لیکن وہ مسائل پڑھ لیتے ہیں. یعنی فضائل میں آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر سب کا اتفاق ایک بات پر ہے کہ ہم رونے ہیں. ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور یہ ہمارے ٹپکتے ہوئے آنسو رومال زہرا میں جگہ پا جائیں. بڑی قسمت ہے عزاداروں رونے والوں کی، بڑی قسمت ہے. علامہ نقل نے یہ جملے دہرائے، محدث بھی تھے، راوی بھی تھے، مرجع بھی تھے، مجتہد بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس سے اذان ہوتی ہے نا تو تجیء فاطمہ، بی بی فاطمہ مجلس میں آتی ہے. معها مریم و آسیہ و خدیجہ، بی بی کے ساتھ بی بی مریم بھی ہوتی ہے، بی بی خدیجہ بھی ہوتی ہے، بی بی آسیہ بھی ہوتی ہے. فی یدہا خرقۃ، اور بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. تصم دموع الباکین، اور بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. تفصیل ہمیں نہیں پتا، یہ روحانی باتیں ہیں، یہ عرفانی باتیں ہیں. عرفانی باتوں میں مادی باتوں کو نہیں جوڑا کرے کہ کیسے وہ ہمارے کیا مطلب. بعض لوگوں کو مطلب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مادی چیزوں کے ذریعے. یہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ مانوی باتیں ہیں، یہ روحانی باتیں ہیں، یہ عرفانی باتیں ہیں. انہیں مادی باتوں کے اس رومال کو ذہن میں رکھ کر اس رومال کو نہیں سوچیں اور یہ کہ آنسو جمع کر رہی ہوں گی، یہ مادی باتوں کو نہیں سوچیں. بس اتنا سوچ لیں کہ یہ جملے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائے، اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا قسمت ہوگی کہ بی بی کے غموں کا مطالعہ، بی بی کی تکلیف کا ایک معالجہ وہ ہمارے آنسو ہے. اور جب محرم کا چاند مرتد ہوتے تھے نا، لوگ متردد ہوتے تھے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو امام ششم کی گلی میں لوگوں کا گزر بڑھ جاتا. اور لوگ کہتے تھے کہ آج اس گلی سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں؟ تو کہتے تھے اس گھر سے اگر رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے محرم کا چاند نمودار ہو. جب چاند رات ہوتی تھی تو چاند رات سے اہل بیت کے گھر میں فرش ایسا بچ جاتا تھا، کالے کپڑے آویزہ کر دیے جاتے تھے، کالے کپڑے لگا دیے جاتے تھے. اور جو کالے کپڑے بھی آپ لگاتے ہیں نا، اس میں بھی ایک دلیل لیجیے. اہل بیت کے ہاں مجلس ہوتی تھی، کالے کپڑوں سے امام بارگاہ کو اور جگہ کو سجایا جاتا تھا. اور اس کے اوپر دلیل ایک یہ ہے کہ جب بیویاں آزادی شام کے موقع پر محملوں میں بٹھائی جانے لگیں تو جناب زینب جب باہر آئی نا محمل کی طرف، تو بی بی نے دیکھا کہ رنگ برنگے کپڑوں سے محملیں سجی، جو پردے لگے ہوئے ہیں محملوں پر وہ رنگین کپڑے ہیں. فرمایا زین العابدین میں اس میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوہا سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ. حتیٰ یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، تاکہ جہاں جہاں سے ہماری سواری گزرے نا لوگ دیکھ کر پہچان جائیں زہرا کی اولاد کے عزادار ہیں. لہٰذا کالے کپڑے پہننا، کالے علم اٹھانا، امام بارگاہ میں کالے کپڑے لگانا، یہ جناب زینب کی آرزو ہے. اور عزاداروں رونا ہے نا، جب مجلس میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ امر امامت کا احیاء کر رہے ہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. مردوں سے گزارش کروں گا جب رونا آ رہا ہو تو ذہن میں رہے کہ کہیں آوازوں میں ایک آواز امام سجاد کی. اور بیویوں سے گزارش کروں گا جب آپ کے درمیان رونے کی آواز آ رہی تو ادب رہے، احترام رہے، تعظیم رہے، کہیں ان آوازوں میں ایک آواز زہرا کی ہوتی اور سیدہ کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں. اور وہ اپنی دادی زہرا سے کہتی ہے، دادی یہ لوگ ایسے مضطرب ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہے یہ تمہارے بابا حسین پہ رو رہے ہیں. تو سنیں گے جناب سکینہ کیا فرماتی ہے، کاش یہ کربلا میں ہوتے ہیں.
میرے بابا کو ایسے نہ مارا گیا. محرم کی 2 تاریخ حضرت دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے. مولا سے کہا مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھ کر لایا. امام رضا نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو. کنیزوں کو بلایا, غلاموں کو بلایا, فرمایا پردہ آویزہ کرو اور حرم سے بیویوں سے کہو کہ پردے کی اس طرف آ کے بیٹھ جائیں. جب ساری بیویاں, ساری کنیزیں آ کر بیٹھ گئیں تو امام نے کرسی کی طرف اشارہ کیا, دیبل اب مرثیہ سناؤ. امام کے چاہنے والے مردوں میں بیٹھے ہیں, بیویاں حرم پردے کے اس طرف بیٹھی ہیں. دیبل نے مرثیہ سنایا, یا فاتی قومی یبنت الخیر فانظری, اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ, اے نبی کے دختر فاطمہ, جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند اتر رہا ہے, کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں. فاطمہ تو محرم ہے, کربلا آ جاؤ. کربلا میں ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. سیدہ کربلا میں آ کر اپنے پوتے قاسم کو دیکھو, تمہارے بچے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ, عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. جناب دیبل خزائی نے مرثیے کے اندر شہادت نامہ پڑھا اور پڑھتے پڑھتے کہا فاطمہ جب سب جگہ رو چکو تو نشیب کربلا میں آ جاؤ, تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. دیبل نے یہاں مرثیہ ختم کر دیا. امام رضا نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو. اے فاطمہ جب کربلا میں حسین پہ رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ. اللہ اکبر. دیبل خدائی نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں, مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں. امام رضا نے فرمایا مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے, غربت میں میری قبر بنے گی, میرے لاشے کو اٹھانے کے لیے بہنیں نہیں ہوں گی, میرے گھر والے میری میت میں نہیں ہوں گے. میری ماں زہرا سے کہو کہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی بن موسیٰ رضا کی قبر پہ ضرور آ جاؤ. جناب دیبل خدائی نے مرثیے کا اضافہ کیا. جیسے ہی دیبل نے اضافہ کیا نا, فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں علی ابن موسیٰ رضا کو غربت میں مارا جائے گا, ان کی قبر پر آ جانا. ابھی دیبل نے یہ مصرع مکمل کیا تھا, ایک کنیز روتے ہوئے پردہ ہٹا کے باہر آئے اور کہنے لگی دیبل بس کرو, خاموش ہو جاؤ, مرثیہ روک دو, معصومہ قوم بے ہوش ہو گئے. جناب معصومہ سے برداشت نہیں ہوا. میں آپ سب کے ساتھ مل کے بی بی سے کہوں, بی بی ابھی تو خبر شہادت بتائی, آپ سے اپنے بھائی کی خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی. سلام ہو زینب کبریٰ پر, 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی. کبھی دائیں جاتی تھی, کبھی بائیں جاتی تھی, اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کوئی ہے جو میرے بازار کو بچائے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے, مجھے ایک منزل اور نہیں دی ہے. مجلس ہو گئی, گریا ہو گیا. عزادارو سلام ہو جناب زینب پر, سلام ہو سیدہ زینب پر. اپنے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے جب ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی نا تو منظر کچھ عجیب ہے. جب خنجر لے کر آگے بڑھے, پہلا منظر لیجئے, جب خنجر لے کر آگے بڑھے تو کوئی سپاہی ہوگا جس میں ایک ذرہ برابر بھی حیا ہوگی, تو اس نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. پھر حسین کا گلا کاٹ لینا. تو شمر نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کریں کہ حسین زندہ ہے, اس لیے کہ امام کے بدن مبارک میں حرکت نہیں تھی, میرے مولا حسین کے بدن میں تحرک نہیں تھا. کہنے لگا یہ کیسے طے کریں گے کہ حسین زندہ ہے. تو اس نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا, اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا. میں کہوں گا ظالم کیا کہنا چاہتا ہے, بہت زخم لگ چکے حسین کو, بہت زخم لگ چکے.
کہنے لگا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سنا امام نے کوہنیوں پہ زور دیا, اپنا ہاتھ فضا پہ بلند کیا, کہنے لگا کربلا کاٹو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجلس بہت نورانی ہے. جب مجلس میں آوازیں بلند ہونا تو روتا ہوا مجمع امام زمانہ کو پکارا کرے, مولا ایک لمحے کے لیے آ جائیے, یہ سارے آپ کے چاہنے والے آپ کے جد حسین کا پرسہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا, زینب خیمے میں چلی جاؤ. میری بیوی خیمے میں پہنچی تو زمین کربلا کو زلزلہ آیا, سیاہ آندھیاں چلنے لگیں. بیوی نے بھتیجے کا بازو ہلایا, زین العابدین اٹھو, یہ آندھی کیسی ہے؟ کہا پھوپھی اماں سہارا دیجئے. پھوپھی سے سہارا لیا, کہا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا, سنیں گے نو کے نیزہ پر حجت خدا کا ساتھ. آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھوپھی اماں حجت خدا کو مار دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک منزل اور لے لیجئے. بہت گریہ ہو گیا, مجلس مکمل ہو گئی. حسین کا سر کاٹا جا چکا. جب کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو پرسے کے لیے لوگ آتے ہیں. جب کسی کے گھر کوئی مر جائے تو پرسے کے لیے لوگ آتے ہیں. اہل بیت کا حسین مارا گیا. سناؤں پرسہ کیسا دیا؟ بتاؤں اہل بیت کو پرسہ کیسا دیا؟ ہاتھ میں آگ لے کے آ رہا ہے, ہاتھوں میں نیزے لے کر آ رہے ہیں. جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں, میں نے ایک شخص کو دیکھا جو میری طرف بڑھ رہا تھا. رونا تو اسی کا ہے, ماتم اسی کا تو ہے. غیرت مند مجمع بیٹھا ہوا ہے. اگر میری ماں کی طرف کوئی اجنبی دیکھے, اگر میری بہن کی طرف کوئی غیر انسان دیکھے, وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا. بی بی فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ ایک شخص میرے قریب آ رہا تھا. میں نے اپنی حفاظت میں دوڑنا شروع کیا. میرے سر پہ نیزے کی ہنی لگی, میں زمین پر گری. جب میری آنکھ کھلی تو میری پھوپھی کی گود میں میرا سر تھا. پھوپھی زینب نے میرا سر گود میں لیا ہوا, تو میں نے دیکھا کہ میرے سر سے اس نے چادر اتار لی. تو میں نے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا, پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے, رونے والوں ماتم کریں گے. میری پھوپھی, میری بیوی فرماتی ہے, میں نے کہا پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا, تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں. نبی زادیوں کو بے مخنو چادر کربلا میں اسیر کر اللہ رحمت اللہ.